السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا فی الدین. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو اس آیت میں سفر کے ساتھ دشمن کے اندیشے کا بھی ذکر ہے کہ اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو تم اپنی نمازوں کو قصر کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے، چاہے دشمن کا خدشہ ہو یا نہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہو، ہر سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے. رہی بات یہ کہ کتنے فاصلے کو سفر کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. تاہم ہمارے لیے جو بات اطمینان کا باعث ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے. تو اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے. اور سیدنا عمر نے اسے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کی 9 میل کی مسافت کو سفر قرار دیا، جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 15 کلومیٹر بنتا ہے. یعنی ایک کمزور انسان پیدل ایک دن میں 15 کلومیٹر جانے کا اور اتنا ہی آنے کا، یعنی کل 30 کلومیٹر سفر طے نہیں کر سکتا. لہٰذا اتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوگا. اور سفر میں اگر قصر نہ بھی کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قصر کرنا افضل ہے. اور سیدنا عمر اس شخص پر غصہ کرتے تھے جو سفر میں نماز کو قصر نہ کرے. قصر کسے کہتے ہیں؟ قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا، یعنی آپ 4 رکعت کو 2 کر دیتے ہیں سفر میں. فجر کی تو آپ نہیں کریں گے نا، فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں، تو فجر تو پوری ہی پڑھی جائے گی، 2 سنتیں 2 فرض. اسی طریقے سے ظہر میں 4 کی جگہ آپ 2 رکعت کریں گے فرض، اور سنت نفل وغیرہ آپ نہیں ادا کریں گے کوئی. عصر میں بھی 4 کی جگہ 2 کریں گے، کوئی سنت موقدہ وغیرہ غیر موقدہ کچھ بھی نہیں ادا کریں گے. اسی طریقے سے مغرب میں 3 رکعت ادا کریں گے، مغرب کی 3 ہیں، 3 ہی پڑھی جائیں گی، لیکن سنتیں وغیرہ نہیں پڑھیں گے. اور عشاء میں بھی آپ 4 پڑھیں گے اور سنت نوافل وغیرہ وہ عشاء میں بھی 4 رکعت ہیں تو آپ 2 پڑھیں گے قصر کر کے، اور سنت وغیرہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے. ہاں البتہ وتر سفر میں بھی پڑھا جائے گا. تو سفر میں قصر جمع اور سفر کا تعین کیسے ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابتدا میں سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی، اور حضر کی نماز جو ہے، حضر کہتے ہیں گھر میں رہنے کو، حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. حارث بن وہب فرماتے ہیں منام میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ آپ بالکل امن میں تھے، یعنی کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں تھا. یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کا خوف نہ ہو تو نماز قصر کرو، اب تو ہم امن میں ہیں. سیدنا عمر نے جواب دیا اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی اور آپ 2 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیر دیتے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر یعنی بلا سفر 7 رکعتیں جو ہیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی. ٹھیک ہے، تو سفر میں نماز ملائی بھی جا سکتی ہے، ظہر عصر کو اکٹھا کر لیں، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں ہوں، انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھے. جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں ادا کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے. اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تمہیں اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل کر دیں اور تم پر یکبارگی حملہ کر دیں. ہاں
اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں کوئی تکلیف ہو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اپنا پورا خیال رکھو، اللہ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز خوف کی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں 6 صورتیں مذکور ہیں نماز خوف کی۔ وہ صورتیں اس طرح بنتی ہیں کہ مقتدی جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہے، آیا وہ دوسری رکعت خود موقع ملنے پر ادا کرے گا یا نہیں، یا اگر کرے گا تو کیسے کرے گا، اور نماز مغرب جس کی قصر بھی 3 رکعت ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو غالباً یہ طریقہ صرف اس ہنگامی حالت کے لیے ہے جب مارکا گرم نہ ہوا ہو، کیونکہ مارکا گرم ہونے کی صورت میں تو جماعت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر جنگ ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں، بندہ میدان میں ہو، تب تو نماز کا نہیں موقع ملتا، جیسا کہ جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اکثر مسلمانوں کی نماز اثر قضا ہو گئی، اور آپ نے اور مجاہدین نے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے ٹائم پہ نماز اثر ادا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ اللہ ان کافروں کو تباہ کرے، انہوں نے مجھے عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ تو دراصل نماز خوف کے طریقے کا انحصار بہت حد تک جنگی حالات پر ہے۔ اگر جماعت کا موقع میسر نہ آئے تو انسان اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس 2 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ موجودہ جنگی حالات میں کون سا طریقہ بہتر ہے اور اسے کیا اختیار کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ خوف میں 1 رکعت نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز خوف کی مختلف صورتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور ان کے اوپر حملہ کر دو عصر کے ٹائم پہ۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کریں، ایک کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے کے لیے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہے، پھر دوسرا حصہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے اور پہلے والے اپنے ڈھالیں پہنے رہے اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوں گی۔ یہ ترمذی ابواب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا تھا ہم خوف میں نماز کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے تھے امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 اور رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز یعنی 2 رکعت سے فارغ ہوگی اور اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں، تو اس طرح ان کی 2 بھی ہوں گی۔ یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں یہ حالت خوف میں 1 رکعت فرض ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2۔ اگر خوف زیادہ ہو، دباؤ زیادہ ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پہ نماز ادا کر لیں، منہ چاہے قبلہ رخ ہو یا نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں نافع نے کہا عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے کہ خوف کی حالت میں نماز 1 رکعت ہے، ٹھیک ہے، اگر دشمن سر پہ کھڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے تو ہتھیار اتار دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہتھیار آپ کو پتہ ہے اسلحہ جو زرہ پہنی ہوتی ہے، خود پہنی ہوتی ہے، پوری سر سے پاؤں تک جنگی لباس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ قید کر لینا، تو صرف 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے۔ پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہے، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہیں، دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہنے رہنے کا متحمل نہیں ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ جنگ میں ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آخر میں تاکیدی طور پر تیسری بار اس حکم کو دہرایا گیا، خذو حذرکم، خذو حذرکم۔ اس کے معنی ہے چکنے رہو، ہوشیار رہو، مسلح رہو، ہتھیار پہنے رہو، اپنے مورچوں کی حفاظت کرو، ان میں پناہ پکڑو، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھو، دشمن کی نقل و حرکت پہ خبر رکھو، اس کا مداوع سوچو، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار ہے نا۔ یہ سب کچھ خذو حذرکم کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور دور نبوی میں اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتا تھا، مگر آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اسلحہ جنگ تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کی ذخائر اور دشمن سے ان کا بچاؤ بھی اس میں شامل ہے۔ غرض قوم و ملک کا تحفظ، افراد اور فوج کے تحفظ کی تدابیر، آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا، یہ سب خذو حذرکم میں شامل ہے۔ آج دشمن سب سے پہلے اسلحے کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحے کے ساز و سامان فیکٹریز کو حملہ کر کے تباہ کرتا ہے۔ ان سب امور کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔
اور اینڈ پہ کہا گیا اللہ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. اور جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. اور جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز ادا کرو. یعنی پیچھے خوف میں تو آدھی پڑھنے کا بولا نا، لیکن جب اطمینان حاصل ہو جائے، امن آ جائے تو پوری نماز ادا کرو. بلا شبہ مومنوں پہ نماز مقررہ اوقات کے ساتھ فرض ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں نماز اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے، اور اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. پھر جب حالات معمول پہ آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے گی، اور پھر نماز کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے گا. احادیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اوقات بتائے وہ یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کے آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے. عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے. اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے. اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے. اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی کہ فجر اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا آخری حصہ کافی گزر چکا تھا، اور فرمایا اگر میری امت پہ یہ بات شاک نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے، یعنی عشاء لیٹ پڑھنا مسنون ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ اس نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات پڑھتے، یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا شروع کرتے اور پھر پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جاتی. اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت پڑھتے جب کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا. اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کا وقت کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نماز مومنین پر وقت کی پابندی سے. ہم کیا کرتے ہیں جی پڑھ لیا، کس ٹائم پڑھ لیے؟ ظہر کو عصر کے ٹائم پڑھ رہے ہیں، عصر کو مغرب کے ٹائم پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے مومنین پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. اور اوقات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے خود بتائے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے تو پوری نماز ادا کرے، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لے تو وہ بھی پوری نماز ادا کرے. یعنی کہ اگر ٹائم ختم ہونے سے پہلے ذرا سا بھی وقت ملتا ہے تو پوری نماز پڑھے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، زوال کا وقت ہے نا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ہم خیبر پر واپسی پر رات کو آپ کے ہمراہ سفر کرے تھے. بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے. آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے. سیدنا بلال نے کہا میں جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ سو گئے اور بلال نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے. جس وقت آپ اٹھے تو اس وقت سورج کا کنارہ نکل آیا تھا، یعنی کہ سورج پڑ رہا تھا سر پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسی پہلے کبھی نہ آئی تھی. آپ نے فرمایا جب اللہ نے چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا واپس کر دی. اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے. چنانچہ سیدنا بلال نے اذان دی، آپ نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور ہو گیا سفید ہو گیا تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. سیدنا انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے یا جب وہ اٹھے اسی وقت ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ سورج صحیح بلند ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. سیدہ ام فروہ کہتی ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت پر ادا کرنا. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی خوشنویدی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے اور آخری وقت میں بھی ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نماز آخری وقت میں نہ پڑھی جائے مگر صرف 2 بار یہاں تک کہ وفات پائی. عائشہ کیا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی، ساری زندگی اول وقت میں نماز ادا کرتے رہے. صرف 2 بار ایسا ہوا تھا کہ آخری وقت میں نماز پڑھی تھی، وہ بھی مجبوری میں، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازے کی تدفین میں جب تم وہاں موجود ہو، اور رنڈوے مرد یا رنڈوی عورت، رنڈوا کہتے ہیں جس کا مطلب کہ شوہر نہ ہو تو اس کی شادی میں بھی تاخیر نہ کرنا.
اگر مرد کی بیوی نہیں ہے یا عورت کی شادی نہیں ہے تو اس کا جو ہے اس کی تاخیر نہ کرنا تب تک جب تک کہ اس کا شوہر نہ مل جائے. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا، کھڑے ہو کے، بیٹھ کر، اللہ جنوبکم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. یہاں پہ نماز کے بعد کے اذکار کی طرف بھی اشارہ ہے. آخری آیت وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اللہ کہتا ہے مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا دکھ انہیں بھی پہنچا ہے، اور تم تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھتے ہو جبکہ وہ نہیں رکھتے، جبکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں تاخیر نہ کرو، یعنی جنگ میں دشمن پہ مکمل نظر رکھو، چوکس رہو، اس کا پیچھا کرو، کوئی کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں دکھ پہنچا تو تمہارے جیسے انہیں بھی دکھ پہنچا. یعنی جنگ میں جیسے تمہیں جانی نقصان یا دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی دشمن قوم کو بھی پہنچتا ہے. پھر جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، تم حق پر ہو کر کیوں نہیں برداشت کرتے؟ اور اگر تم میں سے کوئی شہید ہو جائے یا زندہ واپس آ جائے، دونوں صورتوں میں سے اللہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ کافروں کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. پھر تم آخر ان کا پیچھا کر کے ان کا کلا کما کیوں نہیں کرتے؟ ان کے معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی نہیں دکھانا. تو آج کی آیات ہمیں نماز اور اس کی پابندی کی طرف درس دے رہی ہیں، وقت کی پابندی کی طرف درس دے رہی ہیں. اور دیکھیں حالت جنگ تک میں اللہ نے نماز کی معافی نہیں رکھی کہ دشمن اسلحہ لے کے سر پہ کھڑا ہے، جان کا خطرہ ہے، خوف ہے، اس میں بھی نماز کی معافی نہیں. آج کی آیات ہمیں قصر نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور آج کی آیات جو ہے وہ ہر حال میں دشمن کے لیے چوکس رہنے کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین، آمین.